السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں محمد مالک۔ بہت سی اچھی خبریں آ رہی ہیں پاکستان کی پچھلے کچھ دنوں سے۔ آپ نے دیکھا انٹرنیشنل فرنٹ پہ جو سب سے بڑا فرق یہ ہے، تقریباً 1.5 دہائی کے بعد پہلی دفعہ دنیا میں پاکستان کو ٹیررزم اور ان تمام معاملات میں پارٹ آف دا پرابلم کے بجائے پارٹ آف سولوشن سمجھا جا رہا ہے۔ پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کھانا دیا ہمارے چیف آف دی آرمی اسٹاف کو، پھر اس کے بعد اس پہ انڈیا کو بڑی موت پڑی، پھر اب جب دوبارہ وہ گئے ٹیمپا تو اتنی ڈیسپریشن تھی کہ وہاں ان کی تقریر کے بارے میں عجیب و غریب باتیں شروع ہو گئیں، اور پھر اس پہ مسخہ خیز بیانات آنا شروع ہو گئے کہ جی دیکھیے انہوں نے وہاں پہ کہہ دیا کہ نیوکلیئر اگر یہ ہوا ہم نیچے جانے لگے، آدھی دنیا کو نیچے لے جائیں گے، اور نیوکلیئر ارسپانسبل اسٹیٹ ہے پاکستان۔ اب میں ان کو کیا بتاؤں، ہم کیا انڈیا کو کہیں؟ اس کا جواب سرکاری طور پہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ مسخہ خیز ہے، دیوانے ہیں، ڈیسپریٹ ہیں۔ لیکن میں صرف انڈین میڈیا کی آپ سے کوئکلی کچھ رپورٹ شیئر کر دیتا ہوں۔ 2008 میں گینگ ٹوٹا، 5 لوگوں کا BBC کی خبر تھی میگھالیہ اسٹیٹ میں، وہ انرچ یورینیم چوری کر کے انڈین نیوکلیئر پروگرام کا بیچ رہے تھے۔ 2016 میں مہاراشٹرا میں 9 کلو گرام ویپن گریڈ انرچ یورینیم پکڑا گیا اگین بیچنے کے لیے۔ 2021 میں مہاراشٹرا میں پکڑے گئے تقریباً $3 ملین کی کوئی 15.5 پاؤنڈ 2 بندے پکڑے گئے اگین مہاراشٹرا، انہی کا یورینیم چوری ہوا ہوا ہے۔ 2021 میں 4 نیپالیز پکڑے انہوں نے جو بیچ رہے تھے 2.5 کلو گرام اگین یورینیم لیول یورینیم، اور وہ انڈیا سے خرید کے آئے تھے۔ 2022 میں 8 لوگوں کا گینگ توڑا، کھٹمنڈو میں پکڑا گیا، اس میں 2-3 انڈین شامل تھے، وہ تقریباً 3.5 کروڑ انڈین روپے پر کلو گرام یورینیم بیچ رہے تھے۔ یہ ہے ان کا یورینیم کنٹرول، یہ ہے ان کا پروگرام۔ اور آپ کو یاد ہے مارچ 2022 میں غلطی سے جب انڈیا نے کہا ہمارا ایک برہموس میزائل فائر ہو گیا پاکستان پہ، یہ نیوکلیئر اس پہ تو نہیں تھا لیکن یہ نیوکلیئر کیرنگ پلیٹ فارم ہے، یہ ہے ان کا حال، اور باتیں کرتے ہیں پاکستان کے اوپر۔ پھر کل زبردست خبر آئی جب BLA کے اوپر امریکہ نے اس کا سٹیٹس چینج کر دیا۔ 2019 میں اس کا سٹیٹس تھا اسپیشلی ڈیزگنیٹڈ گلوبل ٹیررسٹ SDGT، اب اس کو فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن اناؤنس کر دیا ہے، اس کو اور اس کا جو خودکش یونٹ ہے مجید بریگیڈ، ان دونوں پہ، اس پہ بھی انڈیا کو بہت آگ لگی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ چیزیں تو چل رہی ہیں، لیکن اندرونی طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان اور KP میں بھی حالات بہت خراب ہیں۔ پچھلے 3 دنوں کے اندر تقریباً 50 انہوں نے خوارج مارے ہماری فورسز نے، اور اگست کا مہینہ ویسے ہی بڑا خطرناک ہے کیونکہ لاسٹ ایئر 26 اگست کو ڈیتھ اینیورسری ہوتی ہے نواب اکبر بھٹی کی، اور پچھلے سال بہت تباہی پھیلی تھی بلوچستان میں اسی مہینے میں۔ آپ کو یاد ہے کئی پولیس اسٹیشن پہ حملہ ہوا اکٹھے، پھر کچھ درجنوں ٹرکس اور بسز وغیرہ جلائی گئیں، بسوں سے اتار کے 13-14 مزدور ایک ہی حملے میں مارے گئے، اس کے علاوہ بہت سی ہلاکتیں ہوئیں، اور اس بار بھی بڑے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ اگست خون میں نہلایا جائے گا۔ KP کے اندر بھی ایک آپریشن چل رہا ہے، اس پہ بھی مکس بیانات آ رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، ان دونوں چیزوں پہ بات کریں گے، اور ساتھ ہی پالیٹکس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے، طلال چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، منسٹر آف اسٹیٹ فار انٹیریئر اینڈ نارکوٹکس کنٹرول، اور بعد میں میجر جنرل زاہد محمود صاحب سے بات کریں گے، سیکیورٹی اینالسٹ ہیں، وار ہیرو بھی ہیں، انہوں نے پوری 8-10 گولیاں بھی کھائی ہوئی ہیں، ہی لاسٹ اے لمب فار دا کنٹری آلسو، ان سے بھی بات کریں گے۔ طلال صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چودھری صاحب پہلے تو ذرا 2-3 سوال پالیٹکس پہ ہو جائیں، پھر میں نے اس پہ آنا ہے۔ آج بڑی سخت گرما سردی ہوئی ہے پارلیمان کے اندر، وہ تو واک آؤٹ کر کے چلے گئے، نیشنل اسمبلی سے بائیک آؤٹ کر لیا PTI نے، پھر سینٹ کے اندر بہت زیادہ شور و غوغا ہوا۔ پھر آج انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ اسپیکر صاحب نے کہا کہ آئیں بیٹھیں بات کریں، انہوں نے 3 بندوں کے نام بھی دے دیے، آپ کا نام دے دیا، لا منسٹر صاحب کا نام دے دیا، اور پیپلز پارٹی سے بھی انہوں نے نام دے دیا سے نوید قمر صاحب کا، اور آئیں بات کریں۔ لیکن PTI والے کہتے ہیں کہ ہمارا تو ایک مطالبہ ہے جس پہ بائیک آؤٹ بھی انہوں نے کیا، واک آؤٹ کر دیا، کہ آپ ہماری ملاقات تو کروا دیں اور اس کے بعد ہم بیٹھ بھی جائیں گے۔ لاسٹ ٹائم بھی ہم اس لیے اٹھے تھے، آج بھی کسی کی ملاقات نہیں ہوئی، نہ ہمشیرہ کی کسی کی، نہ وکلا کی، بلکہ آخری خبریں تک علیمہ بی بی دوسروں کو اٹھا کے پھر لے گئی تھی پولیس چکری۔ یہ مجھے بتائیں کہ آپ لوگ سیریس ہیں، بات چیت پہ واقعی سنجیدہ ہیں، کمیٹیز بھی اناؤنس کر رہے ہیں، تو پھر ملاقات تو آپ کرواتے نہیں ہیں، تو کیسے بات چلے گی آگے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو مالک صاحب آپ پری کنڈیشنز کے ساتھ مذاکرات نہیں کر سکتے، یہ پہلے بھی ہم نے کہا تھا،
اور آپ کو انکنڈیشنلی ٹیبل پہ واپس بیٹھنا پڑے گا. اور اس کے ساتھ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کے کوئی پرسنل ایجنڈاز اور کیسز اور آپ کا ایک خاص فوکس کی بجائے اوور آل جو بات چیت ہے، جو پاکستان کے مسائل ہیں، تمام چیزوں پہ بات چیت جو ہے وہ ٹیبل پہ ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ پری کنڈیشنز رکھیں، پہلے سے مطالبات رکھیں کہ پہلے یہ کر دو گے پھر وہ کرو گے تو اس کے بعد یہ ہوگا، تو پھر ان کی اپنی مرضی ہے. لیکن اور دوسری ایک اور بات، جو ملاقات ہے وہ وفاقی حکومت کا اس میں کوئی رول نہیں ہے. جیل مینول کے تحت ہوتی ہے، وہ ایک صوبے میں جیل ہے. اس کے بعد آلریڈی جو ملاقات ہے اس میں بہت ساری ریٹس اور بہت ساری عدالتی حکم جو ہیں وہ ہیں، اور عدالت بھی مانیٹر کرتی ہے. وہ ابھی تک وہ ریٹس سے وہ چل رہی ہیں، بلکہ توہین عدالت کی بھی اس میں ہیں. تو اس میں ملاقاتیں جو ہیں وہ روکی نہیں جا سکتی، نہ جیل مینول کی وجہ سے روکی جا سکتی ہیں اور دوسری عدالتی حکم کی وجہ سے تو بالکل نہیں روکی جا سکتی. لیکن اپنی من مرضی کی ملاقاتیں، من مرضی کے ٹائم، اور یہ کہ جی اب کیونکہ وہ بہت ہی مقبول ہیں اور کیونکہ وہ بہت مقبول ہیں تو سارا دن ہی جیل کے دروازے کھلے رہے ہیں، اور کبھی وکلا آ رہے ہیں، کبھی سیاستدان آ رہے ہیں، کبھی گھر والے آ رہے ہیں، اور کوئی ان پہ پابندی، کوئی ان سے پوچھے ہی کچھ نہ. تو میرا خیال ہے یہ ان کی غلط فہمی ہے. نہیں تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وفاق کی حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، صوبے میں ہے، تو ناکے تو پنجاب پولیس لگا کے ناکوں پہ روکتی ہے، تو پھر پنجاب گورنمنٹ ان کو نہیں پہنچنے دیتی ہے ڈیالہ جیل میں. جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ پنجاب گورنمنٹ نہیں ان کو آنے دے رہی. دیکھیں پنجاب گورنمنٹ کا یہ ہے، انہوں نے امن و امان رکھنا ہے. جیل کا کنٹرول جو ہے یا جیل کا جو ساری حفاظت ہے وہ پنجاب گورنمنٹ نے کرنی ہے. اور آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ روز کی بنا پر اس ایک مصروف روڈ پہ جہاں پر بے شمار رہائشی آبادیاں ہیں وہاں پہ تماشا کھڑا کر دیں. کبھی کسی ناکے پہ آ کے پولیس والوں سے الجھیں، کبھی بلا وجہ جب آپ کا ٹائم نہیں ہے اس وقت بھی آپ جیل چلے جائیں. جس دن آپ کا من مرضی ہو اس دن اٹھ کے آپ جیل میں چلے جائیں تاکہ خبر بن سکے. بات یہ ہے آلریڈی عدالت میں یہ معاملہ ہے، عدالت نے حکم دیے ہوئے ہیں، توہین عدالت کے معاملات چل رہے ہیں، اس کے تحت یہ ٹھیک ہے عدالت چلے جائیں. بات چیت جو ہے ذرا آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ صبح یہ کر دو، شام یہ کر دو، اس کے بعد میں پھر دیکھوں گا میں نے بیٹھنا. دیکھیے ضرورت اس وقت بات چیت کی حکومت سے زیادہ انہیں ہے، اور ان کے لوگوں کو یہ ادراک ہے. ان کے لوگ اگر آپ آج خفیہ بیلٹنگ کروائیں کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں تو وہ 90% جو ہیں وہ بانی پی ٹی آئی کی پالیسی سے اتفاق نہیں چاہتے، کیونکہ وہ پولیٹیشنز ہیں، وہ سیاستدان ہیں، وہ پولیٹیکل اینیملز ہیں. انہیں پتا ہے کہ سیاست کس طرح ہوتی ہے اور کس طرح سیاست میں اور پارلیمان میں ساری چیزیں چلتی ہیں. لیکن یہ والا جو معاملہ ہے ایکچولی سارے لوگ دکھانا چاہتے ہیں کیونکہ شکایتی بہت ہے. ہر بندہ جا کے نئی شکایت بانی پی ٹی آئی کو لگاتا ہے، وہ ایک سے دوسرے کے وہ کانچ. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مطالبہ گورنمنٹ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں. آپ کہتے ہیں پہلے آ کے بیٹھیں، اس میں پھر مسئلہ حل ہوگا، ملاقاتیں ہوں گی نہیں ہوں گی کیسے ہوں گی. یہ مسئلہ حل کیے بغیر آپ لوگ نہیں بیٹھیں گے ٹیبل پہ، پہلے بیٹھیں پھر بات ہوگی. یہ ہے کہ دیکھیے ملاقات اتنی بڑی کوئی قومی مسئلہ نہیں ہے، اور ملاقات کہہ دینا کہ ملاقات کی وجہ سے ساری سیاست چل رہی ہے. اور ملاقاتوں کی جو لسٹ ہے وہ پاکستان کی تاریخ سے سب سے زیادہ ملاقاتیں ان کی ہوئی ہیں، وہ ان کی پولیٹیکل قیادت ہو، ان کی فیملی ہو، ان کے وکلا ہو. تو بات یہ ہے اس بات کو ایجنڈے کی بجائے ایک براڈر ایجنڈا ہونا چاہیے. کہ بات تو کرتے ہیں گرینڈ ڈائیلاگ کی، گرینڈ ڈائیلاگ جو ہے وہ ملاقاتوں پہ آ کے رک گیا ہے. گرینڈ ڈائیلاگ مین سم تھنگ ویری بگ. اور وہ کہا اسپیکر صاحب نے کہ یہ پارلیمنٹری گرینڈ جرگہ ہے، یہ یہاں ہی گرینڈ ڈائیلاگ ہو سکتا ہے. اس کے لیے ہاں کمیٹی بن سکتی ہے، علیحدہ کمرہ ہو سکتا ہے، ان کیمرہ ہو سکتی ہے، اور وہ 26ویں ترمیم میں بھی ہوئی ہے. وہ اسی طرح ہی گاہے بگاہے بیک ڈور بھی جاری رہتی ہے. تو اگر کرنا ہے تو وہ تو یہی پارلیمنٹ ہے. اگر کوئی سمجھے گا کہ یہ کہیں اور کسی جگہ جا کر ہوگی یا کوئی اور لوگ اس میں شامل ہوں گے جو پارلیمنٹ میں نہیں ہیں،
یا اس وقت کی حکومت اور اپوزیشن کے علاوہ کسی نے کوئی ذہن بنایا ہوا ہے، تو ایسا کوئی ڈائیلاگ یا ایسا کوئی مذاکرات ہمارے نظر میں نہ ہیں اور نہ ہوں گے۔ اچھا یہ بتائیں، یہ اب کے پی کی کیا صورتحال ہے؟ آپ نے اس دن بڑا سخت بولے آپ نیشنل اسمبلی میں بھی اور اسد کیسر صاحب کے جواب میں۔ آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہیں علی مین گنڈاپور صاحب نے، انہوں نے اپنی کیبنٹ میٹنگ کے بعد جو بیان چلا ان کا، وہ کہہ رہے ہیں دہشت گردی جس طرح پھیل رہی ہے یہ قابل قبول نہیں، آپریشن اور لوگوں کا انخلا ہماری حکومت کی پالیسی نہیں ہے، نہ ہم نے کسی کو آپریشن کی اجازت دی ہے، نہ ہی آپریشن ہو رہا ہے۔ اب دوسری طرف آپ کے اسسٹنٹ کمشنر دوسرے سارے بتا رہے ہیں کہ آپریشن ہو رہا ہے، بلکہ ایک اسسٹنٹ کمشنر نے ایک چینل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جی ہم نے 117 بلڈنگز ہیں وہ بھی گورنمنٹ کی سنبھال لی ہیں، اس کے لیے جو لوگوں کا انخلا ہو رہا ہے۔ پھر دوسری جو خبریں چل رہی ہیں اس میں جی اتنے 100 اسکول بچوں کے بچیوں کے یہ ان میں ٹھہرائے جائیں گے۔ ایک ان کے ایم پی ہیں، انہوں نے آج اسمبلی کے اندر دعویٰ کیا بلوچستان کے پی اسمبلی میں، نثار باز صاحب نے، کہ جی کوئی 55,000 لوگ ڈسپلیس بھی ہو گئے ہیں۔ ذرا ہمیں بتا دیں کہ سٹیٹس کیا ہے اس وقت باجوڑ آپریشن کا، اور یہ کس سکیل پہ ہو رہا ہے اور کب تک ہوگا، چلے گا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، آج کا بیان جو میں نے میڈیا پہ دیکھا ہے وہ قدرے سی ایم کا سینسیبل ہے، اور یہی بات میں کہتا ہوں، یہی میں نے فلور آف دی ہاؤس کہی ہے، تیسری دفعہ میں نے کہا ہے کہ نیا آپریشن کہہ کے کنفیوز نہ کریں۔ نیشنل ایکشن پلان ہے، ایک اس کا حصہ کائنیٹک ہے، دوسرا نان کائنیٹک ہے، صوبوں سے مل کے اس پہ عمل ہو رہا ہے۔ 190 ڈیلی ڈفرنٹ آئی بی اوز جو انٹیلیجنس بیس آپریشنز جسے ہم کہتے ہیں وہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت ہوتے ہیں۔ جو باجوڑ ہے اس کی 2 تحصیلیں محمد اور ایک دوسری تحصیل جو ہے، اس دونوں میں ذرا ہمارے پاس ایک انٹیلیجنس کی معلومات ہے افغانی، اور ایس وقت خوارج جو ہیں وہ بڑی تعداد میں ہیں، اور اس میں یہ اگر انٹیلیجنس بیس آپریشن جو ہے یہ 190 روز ہوتے ہیں، پورے ملک میں ہوتے ہیں، اس میں کئی پنجاب میں بھی ہوتے ہیں، سندھ میں بھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ بلوچستان اور کے پی میں ہوتے ہیں۔ سو ہمارا جو کچھ ہو رہا ہے صوبے سے ہم کوشش کرتے ہیں، بلکہ صوبہ ساتھ ہوتا ہے، لیکن باقی پولیٹیکل جو بیانات ہیں، پولیٹکس کی حد تک دیکھیں نا، وہ اسد کیسر اچھے بھلے سینسیبل آدمی ہیں، ہم نہیں ہونے دیں گے۔ او بھائی، آپ کیوں کنفیوز قوم کو کر رہے ہیں؟ آپ کیوں ایک طرح سے ایک تاثر پیدا کر رہے ہیں کہ شاید کوئی دہشت گردوں کے خلاف کسی قسم کا ایکشن ہی نہیں ہونے دیں گے؟ جو آپریشن آپ ایک سینسیبل بات کریں۔ چودھری صاحب، جو آپریشن اس وقت ہو رہا ہے، کیا علی امین گنڈاپور صاحب اور ان کی گورنمنٹ اس میں وفاق کو اور فوج کو پوری سپورٹ دے رہی ہے ایڈمنسٹریٹو؟ دیکھیے، جتنے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوتے ہیں جو 190 کے قریب ہیں پورے پاکستان میں، اس میں کے پی سمیت تمام صوبائی حکومتیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ باجوڑ کے معاملے میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس میں صوبائی حکومت اس پوری نیشنل ایکشن پلان کے تحت ہونے والے آئی بی اوز ہیں، اس میں وہ شامل ہیں۔ تو پھر یہ جب کہتے ہیں آپریشن اور لوگوں کا انخلا ہماری حکومت کی پالیسی نہیں ہے، اجازت دی، نہ آپریشن کی اجازت دی ہے نہ ہی آپریشن ہو رہا ہے، تو پھر یہ غلط بیانی کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں نے آپ سے کہا ہے کہ اس کے ہمیشہ یہ ایک تو میرا ان سے کیا ایک گلہ ہے یا کیا اعتراض ہے کہ آپ کنفیوژن پیدا نہ کریں، ایک بات پہ کلیئرٹی رکھیں کہ دہشت گردی نامنظور ہے، دہشت گرد نہیں رہے گا پاکستان میں، ہر قسم کی ہم اس کے اگینسٹ اپنی جو طاقت اس ریاست کے پاس ہے وہ استعمال ہوگی اور کٹھے مل کے کریں گے۔ ہاں، دوسری بات ہے کہ کیا کوئی نیا آپریشن یا کوئی بڑے لیول پہ جیسے پرانے ادوار میں ہوا ہے کہ علاقے خالی کروا لیے گئے، اس کے بعد بڑی بڑی دیر بعد لوگ نہ آئے، اس کے بعد ایک آپریشن ہوا، پھر آباد کاری ہوئی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سو آئی بی اوز جو ہیں یہ ڈیلی ہماری روٹین ہے پچھلے کئی سال سے، اور یہ سب کچھ جو ہے بہت سالوں سے ہو رہا ہے جب سے نیشنل ایکشن پلان ہے۔ پھر یہ مجھے بتائیں، پھر یہ اسسٹنٹ کمشنر، یہ کمشنر مالاکنڈ عابد وزیر صاحب یہ کیوں میڈیا سے بات کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے خار میں 107 سرکاری عمارتوں میں لوگوں کو ٹھہرانے کے انتظامات کر لیے ہیں اور کافی لوگ نقل مکانی بھی کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے نا کہ میسو آپ کو ڈسپلیسمنٹ نظر آ رہی ہے۔ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں
کہ یہ آئی بی اوز ڈفرنٹ نوعیت کے آئی بی اوز ہیں نا، پھر یہ وہ اسٹرائک اینڈ گیٹ آؤٹ تو نہیں ہے، یہ تو اس کا مطلب ہے کہ لارج اسکیل ہے، اور اگر ضروری ہے تو ٹھیک ہے. اس میں کوئی مدت ہے، کوئی اندازہ ہے کہ یہ کب تک، ایک ڈیڈ لائن تو آپ سوچتے ہیں نا، 1 ماہ 2 ماہ، کچھ آئیڈیا ہے آپ کی پروجیکشنز؟ دیکھیں جو آئی بی اوز ہیں اس میں فیصلہ جو ہے وہ گراؤنڈ فورس کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں کی قیادت کرتی ہے کہ یہ کون سا ہتھیار، کون سی اسٹریٹجی کس طریقے سے استعمال ہوگی، کب شروع کریں گے، کب تک اختتام اس کا ہوگا. سم ٹائم جو آئی بی اوز ہیں، جو آپ وہ اسکولوں کی بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو منتقل کیا گیا، سم ٹائمز ایک چھوٹا علاقہ ہے، اس میں اگر 50 گھر ہیں اور اس میں ہمیں خدشہ ہے کہ وہاں پر 4-5 گھروں میں انہوں نے، اور یہاں بہت زیادہ ایسے خوارج ہیں جو کہ فیملیز کے پیچھے، خواتین کے پیچھے چھپتے ہیں، اور اس میں اگر لوگ خود بخود فورسز کے ساتھ مل کے، اور لوگ شامل ہیں اس میں، لوگوں کا جرگہ نے کہا ہے کہ یہ نامنظور ہے، ہم نہیں، نہیں وہ تو ہونے دیں بالکل گے، بالکل اور پکڑنا گرینڈ چاہیے، نکالنا میں چاہیے. اس پہ اتنی شہادتیں ہو رہی ہیں ہماری. جی مالک صاحب، میں اسی پہ مالک صاحب، اس میں سے اگر کچھ لوگ، جیسے 50 گھروں کی اگر آبادی ہے، اس میں سے اگر کچھ لوگ کچھ دیر کے لیے اپنی قریبی عمارت میں چلے جائیں گے، یہ کوئی آپریشن اس طرح نہیں ہے جیسے پہلے تھے کہ 6 مہینے، نہیں، اصل 2 میں وہ مہینے، 4 مہینے. اس لیے کچھ کنفیوژن چوہے صاحب ہوئی ہے کیونکہ آئی بی اوز کے نام نہیں ہوتے. اب بتایا جا رہا ہے کہ اس آپریشن کا نام آپریشن سر بکف ہے. یہ یوزلی بڑے آپریشنز میں نام دیے جاتے ہیں، کیا یہ نام ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں میں دوبارہ کہہ دوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، نیشنل ایکشن پلان کے تحت آلریڈی جو چیزیں چل رہی ہیں، ان کے جو بھی نام ہیں پہلے سے وہی چل رہی ہیں. کوئی نیا آپریشن نہ شروع کیا گیا ہے اور نہ کرنا ہے. آئی بی اوز ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. آئی بی اوز کہیں 1 گھنٹے کا بھی ہوتا ہے، کہیں 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، کچھ لمبا بھی ہو سکتا ہے. اس میں بڑی اسٹریٹجی سے ہمیں دیکھیں سویلینز کو بھی بچانا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ کولیٹرل ڈیمیج بالکل نہ ہو، وہاں کوئی عمارت ہے، کوئی اور پبلک فیسلٹی ہے، وہاں کوئی باقی چیزیں، تو ہم بڑے احتیاط سے ہمیں کرنا پڑتا ہے. اور بہرحال ایک صوبائی حکومت سے ہم ہمیشہ کہتے رہتے ہیں، لیکن ان معاملات میں یہ کے پی کی صوبائی حکومت باجوڑ کے معاملے میں آن بورڈ ہے. چلیں یہ بہت بڑی بات ہے، بیکاز وہ کہتے باہر کچھ اور کہتے ہیں، کرتے کچھ اور ہے. اچھا، بلوچستان میں بھی حالات کافی سیریس ہیں. آج تو ان کی گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ 1 مہینے تک بھی انٹرنیٹ وغیرہ نہیں کھلے گا، اور اگست کا جیسے میں نے مہینہ شروع میں بتا رہا تھا کہ ویسے ہی خطرناک ہے. وہاں پہ لاسٹ ایئر بھی اس مہینے میں بہت ہوئے تھے. لیکن کئی چھوٹی چھوٹی چیزیں حیران کن ہوتی ہیں. مثلاً کوئی 28-29 دن سے عورتیں بچے کافی بیٹھے ہوئے اسلام آباد ہمارے پریس کلب کے سامنے، وہ مسنگ پیپل اور دوسرا ایشو. ٹھیک ہے، وہ ایشوز آرام سے اپنے ٹائم پہ حل ہوں گے، لیکن گورنمنٹ کے کسی آدمی نے وہاں جانا گوارا بھی نہیں کیا. کیا کسی کو جانا نہیں چاہیے تھا، آپ کو یا کسی کو؟ جا کے بندہ بات تو سنتا ہے، کوئی داد رسی کرتا ہے. اس کیمپ پہ کوئی گیا تک نہیں ہے. دیکھیں وہاں پر بہت سارے لوگ انڈائریکٹلی جو ہیں وہ گئے ہیں، اور بڑا انفارچونیٹ ہے کہ اس جو دھرنا ہے اس کو کسی اپنے مقصد کی بجائے اسے لوگ اپنی پولیٹیسائز کر رہے ہیں. مثلا 1-2 وہ خاتون اور اس کے خاوند ہیں، انہوں نے اپنی اس کو مشہوری کے لیے استعمال کر رہے ہیں. 2 اسی طرح کے کچھ اور لوگ ہیں، تصویریں کھنچاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور وہ جو آئے ہوئے ہیں وہ بھی کئی دفعہ ان کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں. بہرحال کچھ بڑے سیریس لوگ ان کے پاس جماعتیں، میں پولیٹیکل جماعتوں کی بات کر رہا ہوں، بلوچستان سے بھی، اور باقی انہوں نے کوشش بات کرنے کی ہے. اور اگر کوئی سیریس بات اگلی سائڈ سے ہوگی تو حکومت اس کو ٹیکل کرنے میں، ہم بالکل یہ نہیں کہ ہم نے بالکل بات نہیں کرنی یا بالکل ایسی بات ہے، لیکن کئی باتوں پہ ریڈ لائن ہے، کلیئرٹی ہے. یعنی کوئی دھرنا دے، کوئی جلوس کرے، کوئی جلسہ کرے، دہشت گرد کے لیے کوئی NRO نہیں ہے. وہ لوگوں جنہوں نے پاکستان کی جو ریڈ لائن ہے وہ کراس کر لی ہے، وہ خاتون ہے یا کوئی اور ہے، ان کے لیے قانون کے مطابق ان سے ہوگا. باقی رہی مسنگ پرسن، پاکستان بھر میں مسنگ پرسن 2000 سے کم ہے. کتنے؟ یہ میں آپ کو نمبرز دے رہا ہوں جس پہ یہ متفق ہیں. 2000 سے کم ہے 25 کروڑ کی آبادی میں. آپ کبھی امریکہ میں ذرا مسنگ پرسنز نکالیں، دوسرے کے نکالیں، اور اس مسنگ پرسنز میں خود ہونے والے بھی ہیں،
کہ یہ لوگ اچانک گھروں سے چلے گئے واپس نہیں آئے، وہ اور قصہ ہے، کئی ملک سے باہر چلے گئے، کئی کے کرمنل ریکارڈز ہیں، اور تو معاملہ صرف 2000 سے کم ہے اور اس کے لیے بڑے فورم ہیں، لیکن اس بات کو ایک بہانہ بنا کر ایک ایسی ہمدردی گین کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے، اور یہاں بھی اس دھرنے میں اس کو ہمدردی کے لیے یوز کیا جاتا ہے. اس کو اگر سالو کرنا چاہتے تو ہم پہلے 24 گھنٹے میں سالو کر دیتے. ٹھیک ہے، طلعت چوہدری صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہمارے ساتھ منیر اکرم صاحب ہوں گے، فارمر پرماننٹ ریپرزینٹیٹو آف پاکستان ٹو یونائیٹڈ نیشنز، اور میجر جنرل زاہد محمود ہمارے ساتھ ہوں گے. ذرا ان سے ہی بات کریں گے، انڈیا پاکستان اور یہ امریکہ، یہ کیا ایک شارٹ ٹرم لو افیئر ہے پاکستان کا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، کہ ہم زیادہ اوور ایکسائٹیڈ ہیں، اور بدلتی بھی تیزی سے بدلتی صورتحال، اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. پروگرام کے شروع میں آپ کو بتایا کس طرح انڈیا ڈیسپریٹ ہوا ہے، بیکاز یکے بعد دیکھے بہت سی اچھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پاکستان کے اوپر انٹرنیشنل ورلڈ اسٹیج پہ. ابھی اکانومسٹ کا ایک آرٹیکل آیا، اس پر لکھا کہ جی جب انہوں نے پالیسی میکر سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اس میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ایون مڈل ایسٹ کی جو پالیسیز ہیں اس کے اندر بھی پاکستان کا انپٹ لے رہی ہیں، اور ابھی کہتا کوئی نہیں ہے، لیکن کہا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ شاید ایران کانفلکٹ میں بھی کوئی بیک ڈور چینلز کے اندر پاکستان نے اپنا رول پلے کیا ہے، اور کچھ اور چیزوں میں بھی. اور جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ سڈنلی پاکستان از بیکمنگ پارٹ آف دا سولوشن رادر دین پارٹ آف دا پرابلم، اور یہ انڈیا سے ہضم نہیں ہو رہا. اس لیے وہاں سے فرسٹریشن بھی بڑھ رہی ہیں، دھمکیاں بھی بڑھ رہی ہیں، اگرچہ بڑا سخت رویہ پاکستان سے بھی ہو گیا. فیلڈ مارشل نے بھی کہا کہ اگر یہ ڈیمز بنائیں گے تو ہم میزائل سے اڑا دیں گے اس کو، اگر ونس دے کمپلیٹڈ. آج پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ ہمارا ایک قطرہ بھی پانی کا کوئی چرا نہیں سکتا، اور اب اگر انہوں نے انڈیا نے کچھ کیا تو ہم ان کو یہ کانوں کو ہاتھ لگا کے توبہ کریں گے. سو ریٹرک دونوں سائڈ سے بہت ہائی چل رہی ہے، لیکن سب سے زیادہ امپورٹنس دی جا رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ، جن کا خیال تھا کہ شروع میں انہوں نے الیکشن کے دنوں میں پہلے ایک بار اسٹیٹمنٹ اس طرح کی تھی کہ جی پاکستان سے آل وی گیٹ از ڈیسیٹ اینڈ لائز، اس قسم کی، وہ بالکل فلپ کر گئے ہیں پاکستان کے حق میں. اور آج یہاں پہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈائلاگ بھی تھا، اس میں انڈیا ایکٹنگ ایمبیسڈر بھی تھیں، ادھر سے بھی ہائی لیول کے لوگ تھے، یہاں سے بھی تھے. جہاں جہاں آپ دیکھیں آپ کو بہت پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے، اسپیشلی پاکستان امریکہ ریلیشن شپ میں ٹریڈ کی بھی بات ہو رہی ہے، ٹیرفس آئے وہ بھی پریفرینشل. بٹ ہاؤ سیریس از لو افیئر؟ کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو تو ان کی بڑی مرکیوریل پرسنالٹی ہے، وہ ایک دن کچھ ہوتے ہیں، دوسرے دن کچھ اچانک موڈ بدل جاتا ہے. کیا یہ ایک چیز لانگ ٹرم ہے یا پاکستان کی ونڈو چھوٹی ہے اور ہمیں اس کو میکسیمم ایکسپلائٹ کرنا ہے؟ ہمیں جوائن کیا ہے، میں نے بتایا تھا منیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بہت سال تھا یہ پاکستان کے پرماننٹ ریپرزینٹ رہے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں. سو ہی ہیز اے پرسنل نالج ان لوگوں سے، ورلڈ لیڈر سے انٹریکٹ کرنے کا. میجر جنرل زاہد محمود اگین آر ریگولر گیسٹ، ہی از اے ڈیفینس اینالسٹ. منیر صاحب آپ سے میں شروع کرتا ہوں. وہی میرا سوال ہے کہ جو ہم آج کل اتنے خوش ہیں اور انڈیا بہت غمگین ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ صاحب کا موڈ بڑا ہے، موڈی قسم کے آدمی ہیں. کیا ہمارا ڈپلومسی زیادہ ٹرمپ اورینٹڈ ہونی چاہیے یا زیادہ یو ایس اورینٹڈ ہونی چاہیے؟ بیکاز وہ بڑی پرسنلائز اسٹائل کی ان کی صدارت ہے، ہی از ناٹ اے ٹپیکل یو ایس پریزیڈنٹ. جی دیکھیں، جہاں تک کہ یو ایس اسٹیبلشمنٹ کا مطلب ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ میں تو ہمارے خلاف ایک نیگیٹو پرسپشن ہے جو ہم نے بائیڈن صاحب کے زمانے میں دیکھ لی ہے. تو ہماری ڈپلومسی اس وقت ٹرمپ صاحب کے تحت ہی ہونی ہے، اور اس میں ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ ایک ان کی ڈپلومسی ایک طرف سے پرسنل ہے، کمرشل ہے اور ٹرانزیکشنل ہے. تو یہ چیزیں اگر ہم سمجھتے ہیں تو ہم نے ان کا جو رول ہے، ان کو جو ہم نے پریز کیا ہے، پرسنلی ان کو نوبل پرائز کے لیے پرپوز کیا ہے، دیٹ از سم تھنگ دیٹ اپیلز ٹو ہز ایگو. سیکنڈلی کمرشل کے تحت ہم نے جو کچھ بھی ٹریڈ ایگریمنٹ تھی وہ ہم نے فوراً سے نیگوشیٹ کر لی، وہ ہمیں کچھ بہتری ہے، ہندوستان سے بہتری مل گئی ہے. اور تیسری اور سب میں جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں ٹرانزیکشنز ان کے ساتھ جو کرنے ہیں، منرلز کے اوپر، آئل کے اوپر،
کرپٹو کے اوپر جو ہم نے ٹرانزیکشنز ان کے ساتھ جو ہماری بات چیت چل رہی, دیٹ از ویری اپیلنگ ٹو مسٹر ٹرمپ اینڈ ہز فرینڈس. تو اگر ہم اس راستے پہ مکمل رہتے ہیں دین ہماری تعلقات سہ سکتے ہیں, سسٹین ہو سکتے ہیں. اوبیسلی ہماری کچھ ریڈ لائنز ہیں, ہماری چین کے ساتھ جو تعلقات ہیں, کشمیر کے اوپر جو ہماری پوزیشن ہے اور جو ہماری اسٹریٹجک کیپیبلٹیز ہیں, یہ ہماری 3 ریڈ لائنز ہیں. ان کو ہم نے حافظ رکھنا ہے. پر اس کے علاوہ ہم ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ بڑھا سکتے ہیں اور سسٹین کر سکتے ہیں. سر یہ بتائیں, یہ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی, اس طرح ان کا انٹرسٹ منرلز ہے, آئل ہے, اس میں بلوچستان بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اور بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے کہ بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک ہو, سب کچھ ہو. یہ جو BLA کا اب یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, کیا یہ لانگ ٹرم میں اس سے بھی لنکڈ ہو سکتی ہے کہ دے آر گیونگ اس آل دا ٹولس کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو, ہم نے تو ثبوت ہے ہمارے پاس کہ انڈیا کا فنڈڈ BLA ہے اور انڈیا ہیز بین کاٹ ود اٹس پینٹس ڈاؤن, کینیڈا کے اندر, US کے اندر, قطر والے انسیڈنٹ کے اندر, تمام چیزوں میں. تو ڈو یو تھنک یہ BLA از آلسو لنک ٹو دیٹ فیوچر میں کہ جی بلوچستان کی نارملسی؟ جی سرٹنلی. اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے پاکستان اور چین نے پچھلے سال سیکیورٹی کاؤنسل میں پرپوز کیا تھا کہ مجید بریگیڈ کو لسٹ کریں ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن. اس وقت بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھی اور ہماری جو پرپوزل تھی اس کو US, فرانس اور UK نے تینوں نے بلاک کیا. آج وہی یونائٹڈ اسٹیٹس ہے جس نے BLA اور مجید بریگیڈ کو مانا ہے کہ دہشت گرد ہیں, اور ہماری اگر کوئی خواہش ہوگی اس کو سیکیورٹی کاؤنسل میں لسٹ کرنے کے لیے تو ہمیں امید ہے کہ امریکہ بھی سپورٹ کرے گا. تو یہ تو ایک پالیسی شفٹ ہوا ہے وچ از امپورٹنٹ ہمارے لیے, اینڈ فار دی سچویشن ان بلوچستان اٹ از امپورٹنٹ کہ امریکہ کی پوزیشن بھی اب ہمارے ساتھ ہے. اس کو ہم نے ڈیل کرنا ہے. اٹ از اے میجر ڈیولپمنٹ اور اس کا ہم نے فائدہ اٹھانا ہے. جو ہماری کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن ہے امریکہ کے ساتھ اس کو بڑھانا ہے. ہماری جاری ہے, چین کے ساتھ بھی جاری ہے. کاؤنٹر ٹیررزم ہمارے انٹرسٹ میں ہے, چین کے انٹرسٹ میں ہے. اب امریکہ بھی سمجھتا ہے کہ اگر اس نے جو ہماری منرلز ہیں وغیرہ اس کی ایکسپلوئٹیشن اگر ہوگی تو اس کے لیے امن چاہیے بلوچستان میں اور فرنٹیئر میں. تو انشاءاللہ ہماری کوآپریشن ان کے ساتھ بھی رہے گی اور چین کے ساتھ بھی رہے گی ٹو اسٹیبلائز بلوچستان اینڈ دی فرنٹ. سر لیٹ می گیٹ جنرل زاہد انٹو دی ڈسکشن آلسو. یہ منیر صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات بتائی ہے وچ واز نیوز فار می کہ یہی پہلے ہماری پرپوزل شوٹ ڈاؤن کی تھی امریکہ نے مجید بریگیڈ کو لسٹ کرنے کی. یو آر اے سولجر, مجھے اب یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے کائنیٹک آپریشنز تو ہو رہے ہیں بلوچستان میں, لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ ابھی تک ہمارا فوکس زیادہ کائنیٹک سولوشنز پہ ہے. جو پیدل چیز جیسے اگر ٹرمپ کو منرلز چاہیے تو اس نے کہا میں فیسیلیٹیٹ کرتا ہوں, جو چیزیں ڈسرپٹیو ہیں آپ ان کو فارغ کریں, اپنا کنٹرول بڑھائیں. لیکن مجھے وہاں پہ وہ لگتا ہے کہ ہم پیورلی اس کو ملٹری آپریشن سے دیکھ رہے ہیں, دوسری چیزیں ساتھ نہیں دیکھ رہے. آپ سن رہے تھے ابھی طلال چودھری صاحب کو, انہوں نے کہا نہیں کیمپ میں جانے کی ضرورت نہیں, لوگ یہ ہیں وہ ہیں, ہم نے پری ڈیٹرمن کیا ہوا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں بلوچستان میں سب کچھ ایز اے جنرل آپ مجھے بتائیں جو فوج کے ساتھ سویلینز کو بھی کرنا چاہیے. جی دیکھیں مالک صاحب, ہماری ہسٹری تو از ناٹ گڈ جس کانٹیکسٹ میں آپ بات کر رہے ہیں. نیشنل ایکشن پلان سے بڑی ایگزامپل کوئی نہیں ہو سکتی. APS کا انسیڈنٹ تھا اور یہ بلوچستان پہلے پختون ایریاز بہتر حالات میں تھے, بلوچ ایریاز میں انسرجنسی اور اس طرح کی چیزیں چل رہی تھی, اب وہ بھی شامل ہوگی. اپلیکیشن بہت بڑی ہے, اٹس ناٹ دا بلوچ ایلیمنٹس الون. اور وی آر ویری کلیئر جہاں سے یہ پراکسی سے آ رہی ہے, جتنا پیسہ پمپ ان کیا جا رہا ہے, افغانستان کی کولابریشن کوآپریشن ہے تو وہ بھی بڑی ہے. لیکن نیشنل ایکشن پلان کے بعد جو ہم نے دیکھا, جو کلیئر ہولڈ اور بلڈ, کلیئر اور ہولڈ تو ہو جائے گا, ابھی بھی ہو جائے گا, اٹ از ڈویبل, ہو جائے گا. لیکن جو بلٹ ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ابھی دیکھ رہے جو کریٹیکل سکٹلنگ کی جا رہی ہے, جو بھی کاروائی خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے, بلوچستان میں ٹو بی ویری آنیسٹ ہم تھوڑا سا ایبسینشیا دیکھتے ہیں. جو پولیٹیکل پرانگ ہے اس کی اونرس, جب تک پولیٹیکل لیڈرشپ اونرشپ نہیں دے گی وار کو, فور فرنٹ پہ نہیں آئے گی. ہماری سوسائٹی فور فرنٹ پہ ایٹ لیسٹ
کنٹرولنگ دیٹ وار اور اس کو لے کر آگے نہیں آئے گی تو یہ ایشوز ہمارے چلتے میں اس لیے پوچھ رہا ہوں ابھی منیر صاحب نے جو بات کی انہوں نے کہا ٹرمپ کمرشل ٹرانزیکشنل اور بڑا فوکسڈ آدمی ہے. آپ کے لیے ٹرمپ نے بی ایل اے کو ٹیررسٹ بھی کر دیا, آپ کے لیے ٹرمپ نے آپ کو ٹیرف بھی چیزیں دے دی. obviously اس کا ریئر ارتھ منرل تمام اس کا بڑا انٹرسٹ ہے, جس میں سارے دوسرے کہہ رہے ہیں وہ جی پتہ نہیں ہم نے منرلز بھیج دینے. اگر ہم ڈلیوری نہیں دیتے تو جو آج ہماری اسٹرینتھ ہے ان ٹریڈ ڈیلز کی, یہی ہماری گلے کا توق بھی تو بنتا ہے. جی دیکھیں, دس از بیسٹ اپرچونٹی. پاکستان کو اس سے بڑی اپرچونٹی اب دوبارہ نہیں مل سکتی. جو بھی ٹرمپ کا کریکٹر, یا تو ہمارا پاسٹ ایکسپیرینس ود دی, آپ کہہ رہے تھے نا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ ہم نے کرنا ہے یا ٹرمپ, یا تو پاسٹ ایکسپیرینس سے کوئی سولوشن یا وے فارورڈ آپ کو نظر آتا ہے تو وہ تو بالکل نظر نہیں آتا. منیر اکرم صاحب نے اس کو کنفرم کر دیا کہ جی ایڈمنسٹریشن ڈزنٹ ہیو, ان کی اچھی نہیں ہے پاکستان کے بارے میں رائے. اب یہ ابریشن پالیٹکس ہے, ڈیموکریسی امریکہ کی اسی شیپ میں موجود ہے اور پوری دنیا اس کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے, اٹس ناٹ اونلی پاکستان. تو آئی تھنک دس از دا بیسٹ اپرچونٹی اور ہم بڑا کرافٹلی اس کو پلے کر سکتے ہیں. یہ جو چائنا کی جو چیلنج ہم جس کو سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم اس کو نیویگیٹ کیسے کریں گے, تو آئی تھنک اگر ہم نے کلیئر اپنا اٹانومی, اسٹریٹجک اٹانومی کے ساتھ ہم چلے تو آپ نے دیکھے, آپ نے آلریڈی امریکہ کو بتا دیا ہے, ایٹ لیسٹ جو ملٹری آپ کے جو وزٹس ہوئے ہیں اس میں آپ نے بتا دیا ہے کہ جی ہمیں آپ پاکستان کے لینس سے دیکھیں, آپ انڈیا, افغانستان اور چائنا کے لینس سے ہمیں نہ دیکھیں. آپ نے ان کو کلیئر بتا دیا کہ جی چائنا کے ساتھ ہماری جو کولیبریشن ہے وہ امریکہ کے خلاف نہیں, اور یہی چیز ٹرانسپیرنسی کے ساتھ آپ نے چائنا کو بتانی ہے کہ جو ہماری امریکہ کے ساتھ جو کولیبریشن ہے, سی پیک میں آپ چائنا, امریکہ اور ہم جڑ سکتے ہیں, ایون ان پاکستان, بلوچستان کے اندر بھی. اور یہ دیکھیں وہ بزنس مین ہے, وہ کرے گا, اور چائنا اور امریکہ کا اپنا ٹریڈ چل رہا ہے. سو دس از این اپرچونٹی جس کے اوپر آپ اپنا دیکھیں نا, پاکستان از اے نیچرل برج پالیٹکس کے بیچ میں, ریجنز کے بیچ میں, ثقافتوں کے بیچ میں, اتنی اس کو ہمیں پورا یوز کرنا چاہیے. دیٹس ٹرو, بٹ منیر صاحب مجھے یہ بتائیے, آپ بڑا اچھا وہاں پہ ایک بیلنسنگ ایکٹ کرتے رہے ہیں بٹوین پاکستان کو, ہمیشہ تھرو چائنا ہم اسی کے سمجھا جاتا ہے کہ ہم چائنیز سیٹلائٹ ہیں, ہم جو مرضی کہیں. اب وار کے بعد تو اور بھی ہمارا چین میڈ ان چائنا لیبل بڑا اسٹرانگ ہو گیا ہے. تو وہ تو اپنی ریالٹی ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک آپ تو وہاں بیٹھے ہوئے, آپ کو پتا ہے کہ جو ان کے تھنک ٹینکس ہیں دے آر ویری امپورٹنٹ اور بڑی پالیسی کو وہ امپیکٹ دیتے ہیں. یہ مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے وہ مارون وائن بوم ہے, سینئر فیلو ایٹ دا مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک بڑا ریئر ملک ہے جس کی دوستی چائنا سے ہے, ایران سے ہے, گلف اسٹیٹ سے ہے, کچھ حد تک رشیا کے ساتھ ہے, اور اب دوبارہ امریکہ کے ساتھ ہے. اور یو ایس جنرل منیر کو دیکھتے ہیں ایسا بندہ جو ایک یوزفل اسٹریٹجک رول پلے کر سکتا ہے, اور پاکستانی اپنی لائنز کھلی رکھتے ہیں سب کے ساتھ, مگر ان کو پتا ہے کس وقت پیچھے ہٹنا ہے جب کوئی آپس میں ان کی کلیشز ہونے شروع ہو جائیں باقی لوگوں کے آپس کے اندر. جس طرح کے طبیعت ڈونلڈ ٹرمپ کی ہے, کیا پاکستان اگر پل بیک کرتا ہے وین ٹو انٹرسٹ اسٹارٹ کلیشنگ, ہمارے پاس کتنا مینوورنگ روم ہے؟ جی دیکھیں, میرے خیال میں جیسے جنرل صاحب نے کہا, یہ ایک بہت اہم اپرچونٹی ہے ہمارے لیے, کیونکہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ نہیں سنتے ہیں, ان کی بڑی پرسنل قسم کی ڈسیشن میکنگ ہے, اور ہم نے ہمارے جو کچھ بھی ہمارے کارڈز تھے ہم نے صحیح طرح سے پلے کیے ہیں. ہم نے ان کی پریز کیا ہے, ہم نے ڈیلز کیے ہیں, ہم نے ٹریڈ نیگوسیشنز میں ریزنیبل ہوئے ہیں. بٹ آلسو یہ جو 4 دن کی جو جنگ ہوئی ہے اس سے دنیا کی تھوڑی آنکھیں کھل گئی ہیں کہ جو وہ سمجھتے تھے کہ ہندوستان ایک اسٹریٹجک پارٹنر بن جائے گا اور چائنا کو کاؤنٹر کر سکے گا, اور پاکستان تو ایک چھوٹا ملک ہے, اس میں بیکاری ہیں وغیرہ وغیرہ, یہ سب چیزیں ان کی پول کھل گئی. اب نظر آتا ہے کہ انڈیا کی ناٹ بی دیٹ کائنڈ آف اسٹریٹجک کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا, یہ ایک نظر آتا. دوسرا کہ پاکستان از اے مچ مور افیکٹو ملٹری اسٹیٹ, اور جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. تو ایک کریڈیبلٹی ہماری بڑھ گئی ہے, اور اس کریڈیبلٹی دیٹ از ویری اسینشیل فار ڈپلومیسی. تو یہ جو کچھ مسٹر وائن بوم کہہ رہے ہیں, آئی ایم شیور ہی از سیئنگ اٹ وتھ سم ٹریپیڈیشن کہ پاکستان کی
relationships اچھی ہیں, that is because we have navigated it, اور ہم نے we have pushed the right buttons, and we must keep pushing the right buttons. جل صاحب, وی ہیو لٹرلی رن آؤٹ ٹائم, بٹ ویری کوئکلی, یہ جو ان ریلیٹڈ ہے بٹ ریلیٹڈ بھی ہے, یہ جو انڈین چیف کا بھی بیان چلا ہے کل 4 تاریخ کو, اس نے ایک انسٹیٹیوٹ کے سامنے کہا ہے کہ اندر وار از کمنگ اینڈ وی شوڈ بی ریڈی فار اٹ. کیا یہ فرسٹریشن زیادہ, جتنی فرسٹریشن ہوتی بھی تو وار کا خطرہ زیادہ لگتا ہے. فوج کیا دیکھ رہی ہے خطرہ, از اٹ سونر دین لیٹر؟ دیکھیے, اب دا کنٹرول آف وار جو یا کانفلکٹ کا ہے وہ جنرلز کے پاس نہیں ہے, وہاں پہ ملٹری کے پاس بالکل نہیں ہے. وہ بالکل جنگ نہیں چاہتے. اپنے پولیٹیکل ماسٹرز کو, آر ایس ایس, ہندوتوا کو, بلکہ اب مدتوا جو ہے نا, ہندوتوا تو ذرا بلیڈنگ میں وہ کام چلا دیتی ہے, یہ جو مدتوا ہے نا, مودی کی جو ہے جی, تو وہ تو ان کو جنگ کی طرف لے جانے کے لیے, کیونکہ ہز نتھنگ, ابھی تو وہ بالکل ہی لاسٹ, وہ اپنی امبیرسمنٹ سیو کرنے کے لیے. تو پھر اس بار پاکستان کو ایسکیلیٹ کرنی پڑے گی, تاکہ روز روز تو نہیں ہو سکتا تماشا. پاکستان کو وہ اس کارنر میں لے گئے, وہ بات بھی نہیں کرنا چاہتے, وہ ہمارا پانی بھی روکنا چاہتے ہیں, ہمارا کشمیر بھی نہیں دینا چاہتے, پاکستان کی سوورینٹی کے بھی خلاف ہے, ہمارے وجود سے بھی نفرت کرتے ہیں. ہمارے پاس اب اسٹرانگ پاکستان اور جنگ کی تیاری کے علاوہ کوئی آپشن ہے تو پھر آپ بتا دیں. I'm sorry we run out of time. منیر صاحب بہت شکریہ فار یور ٹائم, سو کائنڈ آف یو. جنرل صاحب بہت شکریہ, باتیں بہت تھیں لیکن آج وقت بڑا تھوڑا. عزیز ہمارے ساتھ رہیے گا, ایک بریک.